नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज 24/7, जहां हर पल की बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है। करते हैं आज की ताजा खबर की ओर रुख। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके सामने जलवा फरमा है। इनके चेहरे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दीदार और ज़ियारत करने मैं आप सब की तरफ से ये अल जामिअतुल गौसिया गरीब नवाज जो कुरान और हदीस की यूनिवर्सिटी है, इसने बेमिसाल कारनामे आपके सामने अंजाम दिए। एक मेरी ख्वाहिश थी 10 साल से शहजादे गौसे आज़म तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने हुज़ूर गौस पाक के सदक़े मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े मेरे आला हज़रत मुफ्ती आज़म ताउस शरिया बदरी मिल्लत के सदक़े हमारे इरफान कादरी हमारे शागिर्द बच्चे, इनको बीच में वसीला ऐसा बनाया कि सरकार के शहजादे हमारे और आपके बीच में जड़ होता है। अल जामिअतुल गौसिया गरीब नवाज को आपने अपनी जेब से एक दिरहम निकाला तो वज़अ फी यदि अहद अन्नास अमाम अन्नास और एक आदमी के हाथ में दिया कि आप मुट्ठी बंद कर लें। फक़ाल मन रआनी, पूछा कि किस किस ने मुझे देखा। कुल्लु जालिसीन, सब लोग बैठे थे। नहनु रअयना क्या शेख, नहनु रअयना। सबने कहा एक आवाज हो कि हमने देखा, हमने देखा। क़ाल अना ला अहतिमु बिकुम, कहा कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मल माना, मल माना या शेख, मतलब क्या हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी? अना क़द वज़अतुहा फी यदिही उरीदु अन अल्लाह शाहिद। मैंने उनके हाथ में जब रखा तो अल्लाह की रजा मुझे देख रही थी। तुम्हारे देखने से कोई मतलब नहीं, रब ताला की रजा मुझे देख रही थी। वहादा ऐश यहज़ा बिल मुराक़बा, और ये वो शख्स है जो मुराकबे से महसूस होता है। हर वक्त उसके दिल में ये बात है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है। الآن ما شاء الله نعطي المال ونصور خذ لي معها صورة। आजकल ये होता है कि हम किसी को पैसा देते हैं, लो भाई फोटो खींचो, हम पैसा दे रहे हैं। ये क्या है? अल्लाह यरहमुक बिहज़ा अल्लाह कह रहे हैं बताओ, दिखावे के लिए पैसा दोगे तो इस पैसे के देने से क्या तुम्हारा मौला तुमसे राजी होगा, तुम पे रहम करेगा? تعمل الله أم تعمل ترضي الناس؟ ترضي الناس هذا شيء بينك وبين الناس। भाई अल्लाह के लिए दे रहे हो कि लोगों को खुश करने के लिए? लोगों को खुश करने के लिए दे रहे हो तो लोग खुश होंगे। يأتي أحد الناس يقول ما رأيك بفلان أمير، ما رأيك بالصحابي، ما رأيك بآل البيت؟ يسألني هذا السؤال وأنا جواب أقول أنا مشغول مع الله، لماذا أشغل نفسي بأعمال الناس؟ लोग मेरे पास आते हैं कि सहाबा के बारे में आप क्या कहते हैं, जो मामलात है अहले बैत के बारे में आप क्या कहते हैं। मेरा जवाब होता है कि मैं अपने रब ताला की इबादत में मशगूल हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं। मैं लोगों को जो के दरमियान जो ऐसे मशाकिल हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसमें मैं क्यों पढ़ूँ? يسألني هذا فلان في الجنة وفلان لأنه قاتل فلان في جهنم والعياذ بالله، وأنا أقول له هذا في الجنة وهذا في جهنم، أين أنت؟ आकर के मुझसे कहते हैं कि फला शख्स ने फला का कत्ल किया है तो वो जहन्नमी है, और फला ये कर रहा है तो जन्नती है। मैं आकर के कहता हूँ कि मुझे उससे क्या मतलब? أين أنت مكانك؟ तू, तेरा क्या मतलब है, तू क्या कर रहा है? لا لا أين أنت في هذا المكان؟ هل تكون جنة أم النار؟ أين مكانك؟ तू कहाँ होगा? तू अपनी जगह बता, तू जन्नत में होगा कि जहन्नम में होगा?
إذا هذا دخل الجنة فالله قد رضى عنه. اگر یہ جنت میں جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل هذا کرے إذا گا. الله عاقبه فهذا الله سبحانه وتعالى شأنه. اگر اللہ اسے سزا دیتا ہے تو وہ رب کی شان ہے، جسے چاہے سزا دے. لكن أنت هل فكرت أنك سوف تدخل الجنة أم لا؟ تو نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ کیا تو جنت میں داخل ہوگا؟ تفكر هذا آل البيت والصحابة يتخاصمون يتقاتلون، هؤلاء في الجنة هؤلاء كذا، أنت فين؟ تم مشاجرات صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ صحابہ کے درمیان یہ ہوا، حضور کے صحابہ کے درمیان یہ ہوا، انہیں چھوڑ کر کہ تم اپنی جنت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ فكرت في نفسك أنت؟ کیا تم نے کبھی اپنے باپ کے بارے میں فکر کیا کہ میرے اعمال کیا ہیں؟ جاء أحد الخلفاء في العهد العباسي على سيدنا عبد القادر الجيلاني إلى المدرسة، والمدرسة من طين وبيت الشيخ من طين. حکومت عباسیہ میں ایک خلیفہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مٹی کا تھا، مٹی کا گھر. قناعت دیکھیے. فالخليفة قال للشيخ يا شيخ ائذن لي أن أعمر هذه المدرسة. خلیفہ نے کہا کہ حضور غوث پاک مجھے اجازت دیں میں اس مدرسے کو، آپ کے مدرسے اور آپ کے گھر جو مٹی کے ہیں، انہیں عالیشان بنا دوں وأبني لك قصر يليق بك يا شيخ عبد القادر. اور غوث پاک آپ کی شان کے لائق بہترین شاندار محل آپ کے لیے تعمیر کر دوں. الآن إذا جاء أي شيخ الشيخ يقول نعم عمر عمر. اگر اس زمانے کے کسی شیخ کے پاس کوئی آئے اور کہے ہاں بنا تو بھائی بنا. أريد هنا غرفة كبيرة وحمام كبير وشرفة وأريد آثاث وأريد كذا. وہ کہے گا کہ ہاں ایسا بنگلہ بنانا، باتھ روم ایسا ہونی چاہیے، گاڑی ایسی ہونی چاہیے، بالکنی ایسی ہونی چاہیے. ماذا كان رد الشيخ عبد القادر؟ اب میرے غوث پاک کا جواب کیا تھا؟ سبحان اللہ. قال لا أحتاج. کہا کہ مجھے حاجت نہیں ہے محل وغیرہ. قال لدي أنا أبني بيت كبير جدا. کہا کہ میں بہت بڑا گھر بناؤں گا خود سے. قال أين؟ لم أراه. کہاں بنایا ہے؟ قال خلف هذا الحائط. کہا اس دیوار کے پیچھے میرا بہت بڑا گھر ہے. الناس يعرفون لم يعرفوا الكذب على سيدنا عبد القادر. حضور غوث پاک کیا کہنا چاہ رہے تھے لوگ سمجھ نہ سکے. لا يعرفون عليه الكذب والعياذ بالله، هو لا يكذب، ولكن السلطان سكت. الشيخ صادق ماذا أقول لك. اور لوگ غوث پاک پہ جھوٹ کا گمان بھی نہیں کر سکتے، تو بادشاہ خاموش ہو گیا، اس نے کچھ کہا نہیں. وذهب السلطان. بادشاہ چلا گیا. التلاميذ مصدومين. تلاميذ بیچارے مظلوم سمجھ نہیں پائے کہ کیا کہہ دیا حضرت. فأحد التلاميذ قال يا شيخ أي قصر يبنى أي بيت يبنى خلف هذا الحائط. ایک شاگرد نے عرض کی کہ حضور کہاں ہے وہ بڑا گھر جو پیچھے ہے، کہاں ہے وہ گھر؟ لا يستطيعون يا شيخ. هل أنت تكذب على السلطان؟ هذا كلام والعياذ بالله بعيد عن الشيخ عبد القادر. کیسے ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے اس گھر کو؟ کیا آپ معاذ اللہ سلطان کے سامنے آپ نے کوئی جھوٹ بولا یا؟ فقال لهم ماذا خلف هذا الجدار؟ ماذا خلف هذا الجدار؟ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ قالوا مقبرة. کہا مقبرہ ہے، قبرستان ہے. قال وأنا أبني قبري. کہا کہ میں اپنی قبر بنا رہا ہوں. قبري. قال هذا البيت هو مؤقت 50-100 سنة، وبعد هذا البيت ايش؟ القبر. فقال وانا اعمر قبري قبل بيتي. کہا کہ یہ دنیاوی گھر اس کی عمر کیا ہے؟ 50 سال 60 سال. میں اپنی قبر کو بنا رہا ہوں جو ہمیشہ میری زندگی رہنے کی جگہ ہے. تبنون القصور وتنسون القبور. تم محل تو بنا لیتے ہو، قبر کو بھول جاتے ہو. مشكلة. بہت بڑا مسئلہ ہے. مشكلة. السلطان العباسي السلطان العثماني سليمان خان السلطان عاشر عثمانی بادشاہ سلیمان خان كتب في وصيته إذا مات يضعوه على الحدباء. الحدباء هو إيش؟ النقالة للجنازة. جب بادشاہ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے پالکی وغیرہ عالیشان چیز پر اٹھایا جائے میری لاش کو. ويخرجون يديه من الكفن. اور اس کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دیں بادشاہ. ويدورون فيه في المدينة. اور اسے لے کر کے پورے شہر میں اس کی لاش کو گھومیں. لا السلطان سليمان في الدولة العثمانية عثمانی بادشاہ. فقال له
فعندما قرأ المفتي هذه الوصية قال ايش هذه الوصية يا سلطان؟ جب اس وقت کے مفتی صاحب نے یہ وصیت پڑھی تو بادشاہ سے پوچھا یہ کیسی وصیت ہے، کیسا حکم ہے؟ قال لا يجوز. کہا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی لاش کو ایسے ہاتھ رکھ کے پورے شہر میں چکر ما السبب؟ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قال حتى يرى الناس ان سلطانهم سليمان خرج من الدنيا بايش؟ بيدين فارغتين. میں نے یہ وصیت اس لیے کی کہ جب پوری شہر میں میری لاش کو گھمایا جائے، چکر لگایا جائے تو دنیا والے دیکھ لیں کہ زمانے کا بادشاہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ لوٹ رہا. الآن كثير من الناس يحسدون الأغنياء، يقول له بيت وسيارة وطعام وملابس، ولكن أنا أقول لك أنت تحسد مريض. آج بہت سے لوگ جو بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑی بڑی چیزیں پیسے والوں کی دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تم مریض حسد ہو، أنت لا يجب أن تدعو له. تو تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اس کے لیے بد دعا وغیرہ کرو. هتقول ليش ادعو له؟ هو زنجين ولديه الطعام والبيت وكل شيء، كيف ادعو له؟ هذه مصيبة، الله ابتلاها ابتلاء، المال ابتلاء، البيت ابتلاء، يحاسب عليه. اللہ ایسے لوگوں پر حسد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کا مال ہو سکتا ہے نعمت نہ ہو بلکہ آزمائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دے کر کے اسے آزمایا ہو. هتقول كيف هذا الشيء؟ آپ کہو گے کیسے مال دے کر کے نعمتوں میں گھوم رہا ہے اور آزمائش ہے. هنالك آية نزلت في أهل المدينة في رسول الله والصحابة وأهل المدينة. ایک آیت کریمہ مدینہ والوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی. ثم يومئذ لتسألن عن النعيم، يعني الله سبحانه وتعالى يسألكم عن النعيم التي في الدنيا. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن تم سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. ونزلت في مكة في المدينة في أهل المدينة في رسول الله والصحابة وأهل المدينة. اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور مدینہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ تم سے دنیاوی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يومئذ عن النعيم. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، صدیق یا عمر، یا صدیق یا عمر، عثمان یا حیدر، یا عثمان یا حیدر، یا حسن یا امام حسین، یا امام حسن یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا الدین اجمیری، یا محی الدین، یا امام احمد رضا، یا امام احمد رضا، یا اعلیٰ حضرت زندہ باد، الجامعۃ الغوثیہ غنی نواز زندہ باد، الشیخ شاہ سید محمد خالد ابن شیخ عبد القادر جیلانی زندہ باد، شیخ خالد گیلانی زندہ باد، شیخ خالد گیلانی زندہ باد، شیخ خالد گیلانی زندہ باد. آپ لوگ مہربانی کریں اور تھوڑی دیر کے لیے سب کو ساتھ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچے. نمسکار، آپ کا دن شبھ ہو.